السلام علیکم لسنرز، آئیے تقسیم ملک سے پہلے کی قتل کی ایک لرزہ خیز واردات کی تفتیشی کہانی سنتے ہیں، جس کے راوی ہیں انسپکٹر فضل رسول خان۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ 1934 میں مشیر آباد تھانے میں تعینات تھا۔ 24 مارچ کو تھانے میں اطلاع آئی کہ نارائن گوڑا بستی کے پاس چپل سیند کی گھنی جھاڑیوں میں ایسی لاش پائی گئی ہے جس کا سر اور دونوں ہاتھ پاؤں غائب ہیں۔ اسے شاید آوارہ کتوں نے جھاڑیوں سے کھینچ کر باہر ڈال دیا تھا۔ وہاں چاروں طرف بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ آج کل کے علاقہ دمل گوڑا کہلاتا ہے۔ ان دنوں اس علاقے میں چپل سیند کی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں اور اکا دکا مکان بن رہے تھے۔ اطلاع ملتے ہی میں چائے واردات پر پہنچا۔ واقعی بدبو سے ناک پھٹی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ناک پر رومال رکھ کر لاش کا معائنہ کیا، پھر آس پاس کی جگہوں کو دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ لاش کا سر اور اس کے ہاتھ پاؤں وہیں کہیں آس پاس پڑے ہوں گے۔ جب کافی تلاش کے بعد بھی سر اور ہاتھ پاؤں کا کوئی پتہ نہیں چلا تو میں نے جھاڑیوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ چند گھنٹے کے اندر ساری جھاڑیاں کاٹ دی گئیں۔ جھاڑیوں کی صفائی کے دوران میں لاش کا سر اور ہاتھ پاؤں مل گئے۔ وہ لاش کسی عورت کی تھی۔ اس کے جسم پر صرف ایک چولی تھی۔ جائے واردات کا بغور معائنہ کرنے کے بعد بھی مجھے کوئی ایسا سراغ نہیں ملا جس سے واردات کا پردہ فاش ہوتا، لیکن یہ بات صاف ظاہر تھی کہ معاملہ قتل کا تھا۔ لاش کے کٹے ہوئے حصوں کو جوڑ کر اس کا فوٹو لیا گیا، پھر لاش کو معائنے کے لیے اسپتال بھیج دیا۔ اس سے پہلے میں نے لاش کے ایک ہاتھ میں کلائی سے اوپر جلد کا ایک حصہ اسپرٹ سے صاف کر کے کاٹ لیا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اس جلد پر تیلگو زبان میں دادے لچھمیاں کتا ہوا تھا۔ صرف یہی ایک نشان تھا جس کی بنیاد پر میں تفتیش کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ سب سے پہلے لاش کی شناخت ضروری تھی۔ میں نے مقتول کا فوٹو علاقے کے لوگوں کو دکھایا، لیکن کوئی اس کی شناخت نہ کر سکا۔ اس لیے گودنے کے نشان کی بنیاد پر مقتول کا پتہ لگانے کی کوشش کرنے لگے۔ مقتول کے ہاتھ پاؤں اور اس کی چولی سے لگتا تھا کہ وہ محنت مزدوری کرنے والی تلنگن عورت ہے۔ گودنے کے نشان سے بھی اس بات کی توثیق ہوتی تھی۔ جنوبی ہند میں عموماً مردوں اور عورتوں کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مردوں کے نام کے آخر میں ایا اور اما ہونے سے جنس کا پتہ لگتا ہے، جیسے لچھمن سے مرد کا نام لچھمیاں اور عورت کا نام لچھما ہوتا ہے۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا۔ دادے لچھمیاں گودنے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ مرد کا نام ہے۔ سوال یہ تھا کہ دادے لچھمیاں کون تھا اور مقتول عورت سے اس کا کیا تعلق تھا۔ وہ مقتول عورت کا شوہر تھا یا کوئی اور اسے کہاں تلاش کیا جائے۔ لاکھوں کی آبادی والے علاقے میں دادے لچھمیاں کو ڈھونڈ نکالنا سمندر میں سے ایک خاص مچھلی کو ڈھونڈ نکالنے کی طرح تھا۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ دادے لچھمیاں اسی شہر کا رہنے والا ہو، وہ آس پاس کے کسی گاؤں کے رہنے والا بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال دادے لچھمیاں کو تلاش کیے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا۔ میں نے پہلے اسے شہر میں ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا اور پھر میں نے اس نام کے سبھی لوگوں کو طلب کرنے کی مہم شروع کی۔ میں نے سادی وردی میں گھومنے والے پولیس والوں کو اس کام پر لگا دیا۔ وہ لوگ اپنے اپنے علاقے کے ہر ایک محلے اور جھونپڑ پٹی میں رہنے والوں میں دادے لچھمیاں نامی شخص کو رات دن تلاش کرنے لگے۔ آخر جب شہر میں پھیلائے ہوئے جال کو کھینچا گیا تو اس میں 4-5 دادے لچھمیاں پھنسی گئے۔ میں نے ان میں سے ایک ایک سے الگ الگ پوچھ تاچھ کی۔ تیرا نام کیا ہے رے؟ سرکار میرا نام دادے لچھمیاں ہے۔ تیری ذات کیا ہے؟ میں تلنگا ہوں سرکار۔ کہاں رہتا ہے؟ افضل گنج کے پاس سرکار۔ کیا کرتا ہے؟ میں راجگیر ہوں صاحب۔ آج کل تو کہاں کام کر رہا ہے؟ نارائن گوڑا کے پاس ایک نیا مکان بن رہا ہے، وہاں میں کام کر رہا ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے میں نے کہا، تو وہاں کب سے کام کر رہا ہے؟ صاحب
وہ سر کھجا کر سوچتے ہوئے بولا، 4-6 مہینے سے۔ میں نے فائل سے مقتول عورت کی فوٹو نکال کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا تو اس کو پہچانتا ہے؟ ارے باپ رے! ڈر سے کانپ کر وہ بولا، یہ کون ہے صاحب؟ اس کو کسی نے مار ڈالا ہے کیا؟ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے، تو اس کو پہچانتا ہے؟ میں نے ڈانٹ کر پوچھا۔ نہیں سرکار، میں اس کو بالکل نہیں پہچانتا۔ میرے سخت لہجے اور تیز آواز سن کر وہ ہاتھ جوڑ کر کانپتے ہوئے بولا، دیکھ لچھمیاں، میں نے بدستور تیز آواز میں کہا، تو کہتا ہے کہ پچھلے 4-6 مہینے سے تو نارائن گوڑا کے پاس بن رہے نئے مکان میں کام کر رہا ہے۔ یہ عورت بھی مزدوری کا ہی کام کرتی تھی اور اس کی لاش بھی وہیں چپل سیندھ کی جھاڑیوں میں ملی ہے۔ اس کے پہنچے پر دادی لچھمیاں نام گندا ہوا تھا اور تیرا نام بھی دادی لچھمیاں ہے، یہ دیکھ۔ یہ کہہ کر میں نے اسپرٹ کی بوتل سے مقتول عورت کے پہنچے کی وہ چمڑی نکال کر اسے دکھائی جس پر دادی لچھمیاں گندا تھا۔ اسے دیکھ کر دادی لچھمیاں کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس کا حلق سوکھ گیا۔ میں نے غور سے اس کے چہرے پر آتے جاتے تاثرات دیکھے، پھر کہا، ذرا یاد کر کے بتا کہ کیا تو نے ایسی کسی عورت کو دیکھا تھا جس کے پہنچے پر تیرا ہی نام گدا تھا؟ یہ سن کر وہ میرے پیروں پر گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، صاحب، میں غریب آدمی ہوں، بال بچے والا ہوں، میں نے کوئی خون نہیں کیا ہے۔ تو میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ تو نے ہی اسے مارا تھا؟ میں نے نرم ہو کر کہا، میں تو تجھ سے اتنا ہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا تو کسی ایسی عورت کو جانتا ہے جس کے پہنچے پر تیرا نام گدا تھا؟ سچ بولوں نا صاحب؟ ہاں، اگر جھوٹ بولے گا تو پچھتائے گا۔ اچھا سرکار، میں سچ ہی بولوں گا، دادی لچھمیاں تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ اصل میں بات یہ ہوئی تھی صاحب کہ ایک دن ایک گوتنے والا ہمارے کام کی جگہ آیا تھا تو بہت سی مزدورنیاں گوتنا گتوانے کو تیار ہو گئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے ہاتھوں پر کوئی پھول پتی بنوا دوں تو وہ گوتنے والے سے اسے گتوا لیں گی، لیکن میں نے پھول پتی کی جگہ ان سب کے ہاتھوں پر اپنا ہی نام لکھ دیا اور گوتنے والے نے ان کے ہاتھوں پر وہی نام گوت دیا۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں، اس چمڑی پر بھی میرا ہی لکھا ہوا میرا ہی نام ہے۔ اچھا، اب تو اپنے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں اور مزدورنیوں کے نام بتا۔ اس نے نام پتے بتا دیے اور میں نے انہیں نوٹ کر لیا۔ اتنی باتیں معلوم ہونے کے بعد مجھے آگے بڑھنے کے لیے ایک سمت مل گئی تھی۔ میں ان سبھی مزدوروں اور مزدورنیوں سے ملا اور ان سے پوچھ گچھ کی۔ سبھی نے دادی لچھمیاں کی بات کی توثیق کی اور ان عورتوں کے ہاتھوں پر دادی لچھمیاں گدا ہوا بھی تھا، لیکن مجھے مزدورنیوں کی فہرست میں ایک عورت جس کا نام اینکما تھا اپنی جھوپڑی میں نہیں ملی۔ اس کے بارے میں پوچھنے سے معلوم ہوا کہ وہ 10-12 دن سے دکھائی نہیں دی ہے۔ اس کے ایک چاہنے والے نے بتایا تھا کہ وہ اپنے گاؤں واپس چلی گئی ہے۔ میں نے اینکما کی جھوپڑی کا دروازہ پنچوں کے سامنے کھولا اور اس کے اندر جا کر معائنہ کیا۔ وہاں معمولی گرہستی کی چیزیں تھیں جو ایک مزدور کے پاس ہوتی ہیں۔ میں نے ہر ایک چیز باریکی سے دیکھی۔ ایک کونے میں ایک اینٹوں کے بنے چولہے پر ایلومینیم کی دیگچی میں سڑے ہوئے چاول پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ چولہے پر دیگچی میں چاول چڑھا کر جانے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اینکما جلد ہی اپنے جھونپڑے میں لوٹنے والی تھی۔ اگر اسے اپنے گاؤں جانا ہوتا تو وہ ہرگز اس طرح چاول چولہے پر چڑھا کر نہ جاتی۔ وہ کھانا کھا کر چولہا برتن صاف کر کے اپنے گاؤں جاتی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی پڑوسنوں اور سہیلیوں کو بتائے بغیر ہی گاؤں چلی گئی؟ ان سب باتوں کو دھیان میں رکھ کر میں نے فطری طور پر اینکما کے آشنا پر شک کیا۔ آخر اس نے اینکما کے گاؤں جانے کی بات کیوں کہی؟ اب میں نے اینکما کے آشنا کی تلاش شروع کی اور نئے نارائن گوڑا میں جہاں مکان بن رہے تھے اس کے آس پاس مزدوروں کی 2-4 جھونپڑیاں جو کھڑی ہو گئی تھیں، انہی میں سے ایک میں اینکما کا دوست مل گیا۔ اس کا نام لچھیا تھا۔ میں نے اس سے سوالات کیے تو اس نے بتایا کہ صاحب، میرے اور اینکما کے درمیان کافی زمانے سے تعلق تھا، لیکن پھر ہم دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور ہم ایک دوسرے سے الگ رہنے لگے۔ کیا تو اس سے بہت پیار کرتا تھا؟
اس کے دل کی گہرائی جاننے کے لیے میں نے پوچھا۔ ہاں صاحب، میں اسے دل و جان سے چاہتا تھا، لچھیا نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ پھر تو وہ بھی تجھ سے بہت ہی پیار کرتی ہوگی، میں نے پوچھا۔ ہاں سرکار، وہ بھی مجھے بہت چاہتی تھی۔ جب تم دونوں ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے تھے تو پھر کون سی بات ہو گئی کہ تم لوگوں میں جھگڑا ہو گیا؟ اب کیا بتاؤں صاحب، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اس کا دل ایک دوسرے مزدور پر آ گیا تھا، اسی وجہ سے ہم دونوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ اچھا لچھیا، یہ تو بتا کہ تو نے لوگوں سے یہ کیوں کہا تھا کہ انکما اپنے گاؤں چلی گئی؟ میں نے اچانک اس سے پوچھا۔ لچھیا اس سوال پر بغلیں جھانکنے لگا۔ وہ کوئی اطمینان بخش جواب نہ دے سکا۔ اس کے بعد میں نے لچھیا کو اپنے ساتھ لے کر اس کی جھونپڑی کی تلاشی لینے پہنچا۔ اس کی جھونپڑی انکما کی جھونپڑی سے 4 فرلانگ دور تھی۔ جھونپڑی کی تلاشی لینے پر مجھے کوئی مشتبہ چیز نہ ملی۔ پھر میں نے جھونپڑی کے باہر نکل کر اس کا ایک چکر لگایا۔ جب وہ جھونپڑی کے پچھواڑے میں پہنچا تو میں نے ایک بڑا سپاٹ پتھر پڑا ہوا دیکھا۔ وہاں کی زمین ہموار اور سخت تھی اور پھر بھی وہاں پتھر رکھا ہوا تھا۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی۔ میرے پاؤں وہیں رک گئے اور میں نے لچھیا سے پوچھا، کیوں رے، یہ پتھر یہاں کیوں رکھا ہے؟ صاحب، میں اس پر بیٹھ کر نہاتا ہوں، اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے بتایا۔ کسی گہرے خیال میں ڈوب کر میں نے دوسرا سوال کیا، تو روز کتنی بار نہاتا ہے؟ روز مزدوری کر کے آنے کے بعد شام کو میں اسی پتھر پر بیٹھ کر نہاتا ہوں صاحب۔ میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں نے سوچا اگر وہ یہاں روز نہاتا تو پتھر کے آس پاس کچھ نمی ضرور ہوتی۔ میری نظریں اس پتھر پر جمی ہوئی تھیں۔ میں دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ لچھیا کا دل میرے ہر قدم پر دھڑک اٹھتا تھا۔ پھر میں مڑا اور میں نے اپنی پوری قوت لگا کر اس پتھر کو الٹ دیا۔ تب میں نے دیکھا کہ دہشت کے مارے لچھیا کانپنے لگا۔ میں نے اس جگہ کی مٹی ایک لکڑی سے ہٹائی تو وہاں مجھے ایک کپڑا دکھائی دیا اور پھر ایک خون لگی ساڑی اور کچھ گہنے بھی برآمد ہوئے۔ ان چیزوں کی شناخت کرائی گئی تو مزدوروں اور مزدورنیوں نے بتایا کہ وہ چیزیں انکما کی ہی تھیں۔ اب لچھیا کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا، اب بتا لچھیا، تیرا کیا ارادہ ہے؟ سیدھی طرح سارا واقعہ بتائے گا یا لگاؤں جوتے؟ نکو صاحب، جوتے مت مارو، میں سب کچھ صحیح صحیح بتا دیتا ہوں۔ وہ میرے پیروں پر گر کر کڑکڑانے لگا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا، میں اور انکما دوسرے مزدوروں کے ساتھ ایک ہی جگہ کام کرتے تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی مگر بہت خوبصورت تھی۔ پہل اس کی طرف سے ہوئی اور کچھ ہی دنوں میں ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ پھر ہم دونوں اکٹھے رہنے لگے اور ہمارے دن آرام سے گزرنے لگے۔ ایک دن ایک نیا مزدور ہمارے ساتھ کام کرنے آیا۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا اور اس میں مجھ سے زیادہ کشش تھی۔ انکما اسے دیکھتے ہی اس کی دیوانی ہو گئی اور اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر وہ مزدور بھی انکما کی طرف کھنچنے لگا اور پھر دونوں میں گاڑی چھننے لگی۔ میں نے انکما کو بہت سمجھایا کہ وہ اس مزدور سے زیادہ ربط نہ بڑھائے، لیکن وہ نہیں مانی اور مجھ سے دور ہوتی گئی اور اس نئے مزدور سے قریب ہو گئی۔ میں دل ہی دل میں چلنے لگا اور میں نے کافی کوشش کی کہ وہ اس سے دور رہے، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کے پاس جا کر رہنے لگی۔ اس کی اس بے رخی اور بے وفائی سے میں پاگل ہو گیا اور میرے دل میں اس سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک دن انکما کا نیا دوست اسے چھوڑ کر اپنے گاؤں چلا گیا تو میں اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر اس کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ان دونوں کے ساتھ رہنے پر اور ناجائز تعلق رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اس کے ساتھ خوشی سے رہے لیکن اپنے پرانے دوست کا بھی خیال رکھے۔ وہ مان گئی۔ ایک دن میں انکما کو اپنے ساتھ لے کر سیندھی خانے کچی شراب کی دکان پر پہنچا اور میں نے اسے خوب شراب پلائی۔ پھر سیندھی مٹی کے برتن میں بھر کر چپل سیندھ کی جھاڑیوں کی طرف چل پڑا۔ میں نے پہلے ہی وہاں ایک جگہ صاف کر رکھی تھی۔ وہاں جھاڑیوں میں تیز دھار چاقو چھپا رکھا تھا۔
ہم دونوں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور سیندی پینے لگے۔ عین کما جب نشے میں دھت ہو گئی تو میں اسے جھاڑیوں کی اوٹ میں لے گیا جہاں میں نے جگہ صاف کر رکھی تھی۔ میں نے بڑی خاموشی سے چاقو نکال لیا۔ اس وقت نہ اسے میرے خوفناک ارادے کا کوئی پتہ تھا اور نہ اس میں مقابلہ کرنے کی سکت تھی۔ میں نے ایک ہی بار میں اس کا گلا کاٹ دیا، لیکن میرے اندر انتقام کی اور حوث کی آگ نہیں بجھی تھی اور میں نے ایک بار پھر اس کے مردہ جسم کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے میں نے اس کا سر اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کو جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اس کی ساڑی اور گہنے اتار کر وہاں سے چل پڑا۔ میں نے ساڑی اور گہنوں کو جھونپڑی کے پچھواڑے گلا کھود کر دبا دیا اور اس پر ایک پتھر لا کر رکھ دیا تاکہ دیکھنے والوں کو کوئی شک نہ ہو اور وہ یہی سمجھے کہ وہ میرے نہانے دھونے کی جگہ ہے۔ پھر میں نے اپنے کپڑے اچھی طرح دھو کر خون کے داغ چھڑا لیے۔ اس کے بعد مجھے ڈر لگا کہ کہیں عین کما کے پڑوسی اس کو جھونپڑی میں نہ پا کر اس کی کھوج نہ کریں، اس لیے میں نے لوگوں سے کہہ دیا کہ عین کما اپنے گاؤں واپس چلی گئی ہے۔ اس طرح صرف گودنے کے نشان کی بنیاد پر میں نے قاتل کو 10-15 دن کے اندر اندر پکڑ لیا۔ یہ ایک کرشمہ تھا جس کے لیے مجھے حکومت کی طرف سے انعام بھی ملا۔